بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حقوق العباد کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا۔ حقوق العباد میں سے سب سے مقدم اور سب سے زیادہ حق جو ہے والدین کا ہے۔ ان سے بھلائی، ان سے حسن سلوک، ان کی خدمت داری، ان کی شکر گزاری اور ان کی خدمت کے بارے میں اسلام کے اندر بڑی تاکید فرمائی گئی ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر بڑے حکیمانہ انداز میں والدین کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کی تعلیم ارشاد فرمائی، اور بیشتر مقامات پر درس توحید اور اطاعت خداوندی کے ساتھ ہی والدین کے حقوق اور والدین سے حسن سلوک کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بت ٹھہراؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان سے آپ ارشاد فرما دیجئے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا، وہ یہ کہ کسی کو اللہ کا شریک مت ٹھہراؤ اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ بھلائی کی تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے آدمی کو اس کے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی تاکید کی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ بڑے ادب، بڑے احترام، بڑی شفقت، بڑی محبت کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید ارشاد فرمائی، اور ان کی اطاعت اور ان کی خدمت گاری اور ان کی شکر گزاری کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی رشتوں میں سب سے بالا، سب سے جو زیادہ مضبوط رشتہ ہے وہ والدین کا ہے، جو سب سے مقام اور عزت والا جو رشتہ ہے وہ والدین کا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ ہر مالی اور جانی خدمت کی جائے، اور ارشاد فرمایا کہ اگرچہ ماں باپ کافر ہوں پھر بھی ان کی خدمت کی جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا حکم ارشاد فرمایا، مطلقاً ارشاد فرمایا والدین کے بارے میں، اور یہ نہیں فرمایا کہ اگر والدین کافر ہوں تو ان کی خدمت نہیں کی جائے گی، اگر مسلمان ہو تو پھر ان کی خدمت کی جائے گی، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً والدین کا ارشاد فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ والدین اگرچہ کافر بھی ہوں پھر بھی ان کی خدمت کی جائے گی، پھر بھی جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، اور ان کے جائز کاموں میں ان کی معاونت یعنی ان کی مدد کی جائے گی، اور ان کی بات بھی مانی جائے گی جب تک وہ کسی ناجائز کام کے بارے میں حکم نہ دیں۔ تو والدین کی زندگی میں انہیں ہر جو ہے خوشی پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، انہیں ان کی جتنا ہو سکے خدمت کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں چاہیے کہ والدین کے جانے کے بعد ان کے لیے جو ہے صدقہ خیرات بھی کرے، ان کے اصل ثواب کے لیے، اور ان کے اصل ثواب کے لیے جو ہے وہ ضرور گھر میں جو ہے وہ اہتمام کرے، تاکہ مرنے کے بعد ان کو اصل ثواب جو ہے وہ پہنچتا رہے۔ اور حضرات محترم، اسی طرح زوجین کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مابین راز کسی کو فاش نہ کرے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ الرجل یفضی الی امرأتہ وتفضی الیہ ثم ینشر سرہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن بدترین شخص وہ ہوگا جو اپنی عورت کے قریب جائے اور عورت اس کے قریب آئے، پھر وہ اس کا راز افشا کر دے۔ حضرات محترم، اسی طریقے سے اولاد کے حقوق کے بارے میں آتا ہے کہ جب بچے یا بچی کی ولادت ہو جائے سے کسی اچھے انسان سے دائیں کان میں جو ہے اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت پڑھی جائے، اور اسے گھٹی دلوانا اور اس کی صحت کا خیال رکھنا، ہر قسم کی ممکنہ بیماریوں سے بچانے کے لیے اسے احتیاطی تدبیریں اختیار کرنا۔ بچوں کو ان کی پیدائش سے ہی
اسلامی تعلیمات سے روشناس کرنا اور انہیں اسلامی ادب سکھانا والدین کا انتہائی اہم فریضہ ہے۔ بچے کے پیدائش کے فوراً بعد کی ذمہ داری کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ولد له فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره الصبيان، جس کے ہاں بچی یا بچے کی ولادت ہو وہ اس کے دائیں کان میں اذان کہے اور بائیں کان میں اقامت کہے، اس کی برکت سے اسے صبیان کا مرض نہیں ہوگا۔ اس طرح ایک بچے یا بچے کی پیدائش کے وقت سے ہی دین اسلام کی بنیادی تعلیمات سے اس کو روشناس کرا دیا جاتا ہے۔ اس کی برکت سے ایک وہ بیماری جس سے بچے بے ہوش ہو جاتے ہیں اس سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ عزیز دوستو، بچے کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، بامعنی نام رکھا جائے۔ اسلام سے قبل لوگ اپنے بچوں کے نام عجیب و غریب ناموں کے ساتھ رکھتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ناموں کو ناپسند فرمایا اور اچھے نام رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، بروز قیامت تم اپنے اور اپنے والد کے ناموں سے پکارے جاؤ گے۔ حضرات محترم، اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کے نام اچھے رکھنے چاہیے اور بامعنی نام رکھنے چاہیے۔ کرام علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ رضوان اور اولیاء اعظام اور بزرگان دین کے ناموں پر نام رکھے جائیں، اس لیے کہ نام بھی اچھے ہو جائیں اور بچوں کو بزرگوں کی برکت بھی حاصل ہو جائے۔ جیسا کہ عبداللہ نام بہت پیارا نام ہے، عبد الرحمن، محمد احمد، حامد نام، یعنی بہت سارے اسلامی نام ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھے جائیں، اس کی بہت ساری برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ جو کچھ بیان ہوا اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔